السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں جو کہ بہت آسان بھی ہیں اور بہت مشکل بھی لگ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے مطالعہ نہ کیا ہو تو آپ اپنی طرف سے اس کے جوابات نہیں دے سکتے۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل 7 سوالات ہیں۔ تو سب سے اب آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف۔ جابر بن حیان کون تھے؟ کارنامے۔ جابر بن حیان تاریخ کی سب سے پہلے کیمیاء دان جنہیں دنیا بابائے کیمیا کے نام سے جانتی ہے، کیونکہ انہیں علم کیمیا انوینشنز کا بانی مانا جاتا ہے۔ یہ ایک عظیم مسلمان سائنسدان، ریاضی دان، حکیم، فلسفی، ماہر نفسیات، ماہر فلکیات اور کیمیا گر تھے۔ ان کے کارنامے کیا تھے؟ گندک کا تیزاب بنایا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایسا تیزاب بنایا جس سے سونے کو بھی پگھلانا ممکن تھا۔ اس کے علاوہ لوہے کو زنگ سے بچانے کے لیے لوہے پر وارنش کرنا، موم جامہ بنانا، خضاب بنانے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ اس کے علاوہ فولاد کی تیاری، پارچہ بافی، چرم کی رنگائی اور شیشے کے ٹکڑے کو رنگین بنانا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ انہیں دانت کا کشتہ بنانے کے عمل میں اصلاحات کی اور بتایا کہ دانت کا کشتہ بنانے سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ عمل کشید اور تکتیر کا طریقہ بھی جابر کا ایجاد کردہ ہے۔ یہ مختصر جابر بن حیان کے کارنامے تھے۔ آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ ابن الہیثم کون تھے؟ کارنامے۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے۔ ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہے۔ انہیں مغرب میں الہیزن یا ہسپانوی زبان میں الہیسن بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن الہیثم کی پیدائش 965 عیسوی، وفات 1039 عیسوی ہے۔ عراق کے تاریخی شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات، انجینئرنگ، فلکیات اور علم الادویات کی مایہ ناز محقق تھے۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہیں۔ میڈرڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر ریکارڈو مورنیو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ریاضی دان تھے۔ ان کے کارنامے کیا ہیں؟ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی منت دریافت کیا۔ انہوں نے نظر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے عدسوں کا استعمال کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ جملہ مکمل نہیں میں نے لکھا ہے، جن سے عام لوگ بھی ناواقف تھے۔ انہوں نے روشنی پر دنیا کی پہلی جامع کتاب کتاب المناظر دی بک آف آپٹکس تصنیف کی۔ اس کتاب کی تصنیف میں انہوں نے 18 سال صرف کیے۔ یہ تھے ابن الہیثم کے کارنامے۔ آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ زکریا الرازی کی کتاب۔ حکیم ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، تاریخ پیدائش 854، وفات 925، فارس میں پیدا ہو چکے تھے۔ سائنسدان تھے، ماہر طبیعیات تھے، حیات دان تھے اور فلسفی تھے۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب کتاب الحاوی یہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ یہ 3 جو تھے یہ ذاتیات کے سوالات تھے، مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ آگے تھوڑے سے جامع ہیں۔ ہندو مردے کو کیوں جلاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہندو مذہب کے عقیدے کے تحت انسانی جسم 5 چیزوں سے بنا ہے: مٹی، پانی، آگ، ہوا اور آکاش۔ آکاش سے مراد ہے آسمان۔ وہ کہتے ہیں انسانی جسم کو ان 5 چیزوں سے بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، مگر جب انسان کی موت ہوتی ہے تب ان چیزوں کو اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہندو عقیدے میں مردے کو جلایا جاتا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی روح آکاش یعنی آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے، جبکہ مردے کو جلانے سے اس جسم کے باقی 4 عناصر میں سے آگ جلنے کے باعث آگ سے، دھواں ہوا سے اور راکھ کا کچھ حصہ مٹی سے مل جاتا ہے اور بعد میں جلی ہوئی ہڈیوں کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پانی سے بھی
بہا دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ پانی میں چلا جاتا ہے، جو کہ پانی کے عنصر سے بھی بنا ہے۔ تو یہ ہندوؤں کے جلانے کا طریقہ کار ہے۔ آگے جو سوال ہندوؤں کے نجات کے بارے میں عقیدہ اور اس عقیدے کے پیچھے فلسفہ۔ دوستو، یہ نجات کا عقیدہ جو ہے اور فلسفہ، یہ وہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، لیکن دوبارہ بھی تھوڑا مختصر میں بیان کرتا ہوں کہ ہندو دھرم کے عقیدے میں موکشا یا مکتی یعنی اخروی نجات کا تصور، یہ 3 الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس کے تحت اگر انسان مرنے کے بعد اس کا جسم جن عناصر سے بنا ہے وہ اگر اپنی اصلیت کو نہ لوٹے تو وہ مکتی یعنی ابدی سکون نہیں پا سکتا، اور اس کی روح دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے ان کا، اور فلسفہ جو 5 عناصر ہے وہ ابھی میں نے بتا دیا کہ مٹی، ہوا، آگ، پانی، ان چیزوں سے جو بنا ہے تو یہ جلا کر ان میں پھر شامل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6، حدیث کی روح سے مفلس کون ہے؟ تو میں پورا حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، تو پھر آپ کو جو مفلس ہیں اس کا جواب آپ اس میں پھر آپ کو مل جائے گا۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ، پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو، جو ہمارے دور میں ابھی آج کل بھی یہی انسان لوگوں کا ذہن ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دری ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس پر واجب الادا حقوق ابھی بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہو گئی، سارے گناہ ہی گناہ، تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مفلس کا معنی کیا ہے؟ مفلس کا معنی ہے غریب، جو نادار ہوتا ہے، غریب جس کے پاس کچھ ہو نہیں، تو اس کو مفلس کہا جاتا ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف، کفارہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ کفارہ ایک وہ کفارہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ جس پر روزہ ہے اور نہیں رکھا ہے، یا نمازیں ہیں، وفات ہو گیا تو کفارہ دیتے ہیں، یا قسم کا کفارہ ہے، لیکن ایک عقیدہ کفارہ ہے، یہاں مراد ہے عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ کفارہ موجودہ مسیحیت کے اہم عقائد میں سے ہے، ایک عقیدہ ہے۔ کفارہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ ڈھانکنے یا چھپانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر بنی آدم کے گناہوں کو چھپا دیا ہے اور ان کے لیے نجات کا موجب بن گئے ہیں، یہ ہے ان کا عقیدہ کفارہ۔ آتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف، یہودیوں کے کون سے شبہات تھے اور قرآن نے کیا جواب دیا؟ شبہات بھی میں ادھر ہی قرآن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے جواب بھی۔ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانیهم قل هاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا۔ بہشت کا معنی ہے جنت۔ یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو یہاں یہودیوں کا شبہ کیا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا، لیکن قرآن نے کیسے ان کا رد کیا کہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، اگر آپ جا سکتے ہو تو کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہاں تک دوستو 8 سوالات مکمل ہو گئے، تو یہ تقریباً انٹرویو کے سارے سوالات 8 ہی تھے، تو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ۔